وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 25 سے 28، درس کا نمبر 2585. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم. یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 25. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم واملی لہم. بے شک جو لوگ پھر گئے پیچھے کی طرف، الٹے پھر گئے، من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت بے واضح ہو گئی، یعنی سیدھا راستہ ظاہر ہو گیا. الشیطان لہم سول لہم، تو شیطان نے ان کے سامنے برے کاموں کو اچھا کر دکھایا. وَأَمْلَى لَهُمْ، اور انہیں آرزو دلائی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ. یہ اس لیے کہ وہ ان لوگوں سے کہنے لگے جنہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مانیں گے. واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. وکیف اذا توفتہم الملائکۃ، پس کیا حال ہوگا جب ان کی روحیں فرشتے قبض کریں گے. یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہ اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس راستے پر چلے جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو برا جانا، ناگوار سمجھا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے. سامعین کرام، بہت اہم مضمون ہے، ہمارے لیے ہے. ایک بات تو یہ ہے، واضح طور پہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے. دیکھیں، قرآن ہمارے لیے ہے، یہ نصیحت ہے ہمارے لیے، بجائے اس کے کہ ہم ان آیات کو شان نزول تک محدود کر دیں اور اسی طریقے سے اس کی وضاحت کریں، تو یہ میرے خیال میں
اس سے زیادہ مناسب بات یہ ہوگی کہ ٹھیک ہے ہم شان نزول کو ذہن میں رکھ کر آج کے حالات کے مطابق ان آیات کو اپنے اوپر فٹ کریں کہ کیا ہمارے حالات ان جیسے لوگوں کے ہیں جیسے کہ مدینہ شریف میں منافقین کے تھے، یا ہم مخلص مومن۔ دیکھیں ایک بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے، مدینہ میں یعنی 3 طبقات تھے بڑے بڑے۔ ایک تو یہودی تھے جنہوں نے کھلم کھلا مخالفت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلہ کیا، اور 2 طبقات جو ہے وہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے۔ یعنی ایک بڑا طبقہ وہ تھا جو مخلصین پر مشتمل تھا، مومنین پر مشتمل تھا، اور ایک وہ طبقہ تھا جنہوں نے دیکھا دیکھی یا حالات کے جبر کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیا تھا، لیکن حقیقت میں ان میں بھی 2 طبقات تھے منافقین میں۔ ایک وہ تھے جو بالکل ہی یعنی انکاری تھے، جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اس سے بالکل انکاری تھے، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی سرغنہ، منافقین کا سرغنہ جو تھا، اور دوسرے ایسے لوگ تھے جو یعنی جن کا سینہ ابھی اسلام کے لیے کھلا نہیں تھا، لیکن ہو گئے، بس مسلمان ہو گئے۔ تو یہ 3 یعنی مومنوں میں پھر 3 طبقات تھے، ایک مخلص مومن کا تھا، اور یعنی پھر منافقین میں تھوڑے درجات تھے، ایک بالکل ہی کٹر وہ تھے، منافق تھے، بظاہر مسلمان تھے۔ دیکھیں جنگ احد سے آپ اندازہ لگائیے نا کہ 300 مسلمان جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کے یعنی عین میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، انہوں نے واپس چلے گئے، لڑائی نہیں لڑی، اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اب یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ آیت نمبر 20 سے مضمون یہی یعنی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَ سورہ، یہ یعنی مومنوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ جب واضح آیات آ جاتی ہیں، حکم جہاد آ جاتا ہے، تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ينظرون الیک کنظر المغشی علیہ من الموت او کما قال۔ اچھا، ایک بات تو یہ میں آپ کو وضاحت سے کہہ رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کتاب ہدایت ہے ہر زمانے کے لیے، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ بس اس زمانے کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں ہے۔ اکثر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کتابوں میں جب میں دیکھتا ہوں کہ مقامی شان نزول کے حد تک واقعات کو، آیات کو محدود کر دیتے ہیں، نام لے کر کہ یہ فلاں کے بارے میں، یہ فلاں کے بارے میں، یہ فلاں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ہوگی یقیناً ہوگی، لیکن اس وقت مطلب اپنے اوپر بھی دیکھنا چاہیے نا۔ بہرحال یہ میں ایک دل کے مخلصانہ انداز سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس میں میرے کوئی ذاتی بغض اس میں شامل نہیں ہے، اور نہ ایسا ہونا چاہیے معاذ اللہ کہ میں اکابرین پر اعتراض کروں۔ لیکن آج کے آپ کو تو مجھے خود سمجھنا ہے، یا تو میں اس جو آیات آ رہی ہیں یہ میں مدینے تک محدود کر دوں، یا میں خود اسے اپنے لیے سمجھوں، کیونکہ اس میں تو انسانی حالات بیان ہو رہے ہیں۔ دیکھیں مسلمان کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے، اور پھر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا میں اس کے مصداق ہوں یا نہیں ہوں؟ تو یہ تو مجھے دیکھنا چاہیے۔ بہرحال تو اب آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 25، اس میں اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، اس کے بارے میں کل بھی میں نے اللہ کی عطا سے کچھ بات کی تھی، ابھی پھر کر رہا ہوں، بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ پیٹھ پیچھے پھر گئے، پیٹھ پھیر لی، کیا ہم نے نہیں پھیری ہوئی پیٹھ؟ من بعد ما تبین لہم الہدی،
کیا ہم پر واضح نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رسول ہیں؟ کیا یہ اتنا تو میں بھی گواہی دیتا ہوں اس معاشرے پہ کہ یہ قرآن کو اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر دل سے جانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا یہ جو توہین کے واقعات ہوتے ہیں قرآن کی یا رسالت کی، تو کتنے جذبات میں آ جاتے ہیں۔ تو بس یہ اتنی حد تک ہے کہ آپ جذبات میں آ جائیں، کوئی اگر توہین رسالت کرے یا توہین قرآن کرے یا جو بھی ہے تو بس آپ اس کو قابل گردن زنی سمجھتے ہیں۔ اور بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حالات ہمارے ہیں۔ دین سے کون پھر گیا ہے آج کا مسلمان؟ کس پہ واضح نہیں ہوا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اور من بعد ما تبین لہ الہدی کی بات کر رہا ہوں۔ کون نہیں جانتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ یہ سب ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، میں شہادت دیتا ہوں، لیکن نہ دین سے ہمارا کوئی سروکار ہے، نہ رسول کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، اور اپنی مرضی کی۔ دیکھیں الشیطان سول لہم، شیطان نے ہمارے لیے یہ کام آسان کر دیا ہے۔ دفتر کھلا ہوا ہے، 12:30 بج رہے ہیں، نماز کا وقت قریب ہے، صاحب گریڈ 26 کے صاحب جو ہے اپنے دفتر میں ہیں، کوئی رشوت کی ڈیلنگ فائنل ہونے والی ہے، صاحب جو ہے 5 لاکھ مانگ رہے ہیں، اور جو سائل ہے وہ کہتا ہے صاحب مجھ سے 3 لاکھ لے لو، بڑا میں غریب ہوں، مجھ سے اتنا ظلم نہ کرو۔ صاحب کہتے ہیں میں 5 لاکھ، اتنے میں اذان ہو جاتی ہے، صاحب کہتے ہیں چلو اذان ہو گئی پہلے نماز پڑھ کے آتے۔ تف ہے، لعنت ہے ایسی ذہنیت پر۔ جی آپ شریعت کے احکامات کو یعنی مذاق سمجھ لیا آپ نے، دین کو ایک مذاق بنا لیا۔ کیا رشوت لینا دینا حرام نہیں ہے؟ پھر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے آج کے۔ دیکھیں یہ وہ صرف وہ سرکاری افسر کی بات نہیں کر رہا، یہ سب مسلمان ایسے ہیں، مفاد پرست ہیں بس سب۔ دیکھیں دنیا کا مفاد غالب ہے، یہ ہمارے اخلاق پر بھی غالب ہے۔ مفاد دنیا، آپ کے مفاد کے خلاف کوئی بات ہو جائے آپ طیش میں آ جاتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، گالیاں دینے لگتے ہیں۔ یہ تو عام مظاہر ہیں آپ کے۔ آپ اپنے مفاد پرستی کے خلاف کوئی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ بعض اوقات یہ الفاظ، تم چور ہو، ڈاکو ہو، حرام خور ہو، ایسے ایسے الفاظات آپ کے منہ پہ آ جاتے ہیں، حرام خور ہو، یہ ہو اور وہ ہو۔ یہ ساری اخلاق تو قرآن کے نہیں ہیں، جو ہمارے اخلاق ہیں وہ قرآن کے نہیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں ہے۔ دیکھیں اخلاق، ایک بات نوٹ کر لیں، اخلاق ہماری اپنی مرضی کے ہیں، جس سے چاہیں دوستی بنا لیں، جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں، جس کو چاہیں پیسے لٹائیں اور جس سے چاہے روک لیں۔ یہ تو خالص مومنانہ رویے کے خلاف بات ہے۔ مومن تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے روکتا ہے۔ ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے، بہت افسوس سے میں بات کر رہا ہوں۔ ہم سارے دنیا دار ہیں، ہم سارے شیطان کے راستے پر ہیں، نفس پرست ہیں ہم۔ دیکھیں یہ کھلی بات ہے، الشیطان سول لہم، آج کے مسلمان کے بارے میں شیطان نے ان کی نافرمانی ان کو اچھی کر دکھائی ہے۔ آج 4 بڑے ہیں آپ کے 2022 اکتوبر، آرمی چیف، چیف جسٹس اور وزیر اعظم، صدر، 4-5 وزیر اعلیٰ وہ بھی لگا لیں، اور سب سینئر، کسی کی چہرے پر داڑھی نہیں ہے،
تو یہ ان کو اچھی لگتی ہے. الشیطان سول لہم. کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. داڑھی تو یعنی دین کا ایک طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ داڑھی میں ایمان نہیں ہے، لیکن ایمان میں تو داڑھی ہے. یہ ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ دیکھیں یہ جو میں نے نام لیے ہیں، یہ تو میں نے نام لے لیا آپ کی سمجھ کے لیے. ویسے آپ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس کا میاں بیٹھا ہوا ہے، یہ شریعت کے خلاف ایک دوسرے سے برتاؤ کر رہے ہیں. الشیطان سول لہم واملی لہم. ہمیں امیدیں دلا رہے ہیں. ہم تو کل کی امید میں زندہ ہیں. کوئی خوشخبری ہے؟ اور یہ کبھی تو حالات اچھے ہوں گے، کبھی تو چھپر پھٹے گا. یہ بس ایسے ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے. ہم امید میں چلو آج نہیں کل ٹھیک ہو جائیں گے حالات. اور ٹھیک حالات کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ زندگی تو آزمائش ہے. آزمائش میں زندگی گزارو. عبد ربک حتی یأتیک الیقین. رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. لیکن ہم کل کی امید میں زندہ ہیں. ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اور بس ایک بہت بری صورتحال ہے. دیکھیں یہ ساری آیات اگر آپ دیکھیں نا اس طریقے سے تو یہ ہمارے لیے ہیں. ذالک بانہم، ترجمہ میں نے کہہ دیا. اس کا مطلب یہ ہے آج کے حالات کے مطابق شان نزول کے وقت جو بھی تھا، لیکن آج ہم پورے دین میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. کچھ انکار ہے، کچھ اقرار ہے، کچھ اسلام کے کام کر رہے ہیں بظاہر، اور کچھ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. سنطیعکم فی بعض الامر کا کیا مطلب؟ کریہو ما نزل اللہ. یہ کریہو ما نزل اللہ اور کری 28 نمبر آیت میں دوبارہ کریہو رضوانہ. تو دیکھیں یہ آیت دیکھیں، یہ پورے طور پہ ہمارے بارے میں ہے. یہ ساری آیات آخر تک آپ دیکھ لیں گے، یہ سورت کے اختتام تک ہمارا حال ہے. یہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اللہ نے فرمایا یہ کتاب میں نے نازل کی ہے، اس میں تمہاری کہانی ہے، تمہارے لیے یاد دہانی ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی بس یہ تو شان نزول ہے اور بس یہ فلاں کے لیے ہے، فلاں ابن فلاں کے لیے، بس بات ختم ہو جاتی. تو ٹھیک نہیں ہے، اور بات وہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے. اچھا پھر یہی منافقین ہے. پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے بارے میں، واللہ یعلم اسرارہم. اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں کے بھیدوں سے میں واقف ہوں، تم جو چھپا رہے ہو. اب کیا بے دینی ہماری جو دل میں ہے وہ تو ہم چھپا رہے ہیں، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ دین سے واقف بھی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم دنیا دار ہیں، ہم اللہ والے نہیں بننا چاہتے، ہم اللہ کی توحید کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے پھر بھی اللہ کی توحید کے ہم قائل ہونے والے نہیں ہیں. بہرحال ہمارا حال اب کیا ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُمْ. آج 2022 کے مسلمانوں کے لیے یہ آیت کہ کیا حال ہوگا ان کا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے تو ان کو آگے سے بھی ماریں گے، پیچھے سے بھی ماریں گے، یعنی پٹائی کرتے ہوئے لے جائیں گے. ظاہر ہے کہ دیکھیں قبر کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے نا. یہ تو مومن ہے جو موت سے گھبراتا نہیں ہے، موت کے انتظار میں ہوتا ہے. اور موت جب آتی ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. چو نشان مرد مومن بگویم. کیا میں تمہیں یعنی مرد مومن کی نشانی نہ بتاؤں کہ جب موت آتی ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. ذالک بانہم. اچھا اب یہ پٹائی کیوں ہوگی؟ پٹائی اس لیے کہ جانیں
یعنی تیار تو تھے نہیں، لیکن جب آپ ظاہر ہے کہ اخرجوا انفسکم، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، الیوم تجزون عذاب الہون، نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ کی آیاتوں سے تکبر کا رویہ اختیار کر رہے تھے اور اتراتے تھے۔ ہم تو موت کو یعنی زندگی کا خاتمہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ زندگی کا آغاز ہے، حقیقی زندگی کا آغاز ہے۔ ماشاءاللہ کتنی جلدی، دیکھیں آخرت کتنی جلدی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے رسول نے کیا پیاری بات کی ہے کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ آپ کا مومن کے پاس تو یعنی جب روح نکالی جا رہی ہے تو اس سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں جنت کے، روح کو لے جانے کے لیے جنت کے فرشتے آتے ہیں اور جنتی کفن لاتے ہیں، خوشبودار کفن، اس میں لپیٹ کر پاک روح کو اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ لے جاؤ اس کو، ٹھیک ہے۔ پہلی حاضری تو اللہ کے پاس ہے مومن کی، آپ اندازہ تو لگائیں۔ اچھا بہرحال یعنی تذکرہ تو منافقوں کا ہو رہا ہے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوان، یہ پٹائی کیوں ہوگی؟ فرشتے ان کی پیٹھوں پر اور ان کی منہ پر پٹائی کیوں کریں گے؟ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ، یہ انہوں نے پیروی کی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا تھا، اور یہ اس کی رضا کو ناگوار سمجھتے تھے۔ دیکھیں ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اس پہ آپ سوچیں۔ میں دوبارہ وہ پہلی والی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت ہمارے لیے ہے، یا یہ رویہ ہمارا ہے یا نہیں ہے۔ سمپل، آج کا جو مسلمان ہے، برائے نام مسلمان ہے، یہ ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ راضی نہیں ہوتا، اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کو ہم ناگوار سمجھتے ہیں۔ میں نے 4 نام لیے آپ کو، اور 5 نام اور لیے، 5 وزیر اعلیٰ پاکستان کے اس وقت، اور 4 جو مرکزی حکومت میں بڑے ہیں، آرمی چیف، وزیر اعظم، صدر مملکت اور چیف جسٹس، اور 5 وزیر اعلیٰ۔ کریہوا رضوانہ، اتبعوا ما اسخط اللہ۔ دیکھیں یہ داڑھی کا شعار جو ہے یہ پیغمبر کی سنت ہے، اس کا حکم بھی ہے، تو یہ ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اتبعوا ما اسخط اللہ، ہماری پوری زندگی ہم پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو نظام نازل کیا ہے ہم اس کے خلاف زندگی گزاریں گے، اور اس کی رضا کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے۔ دیکھیں آیت نمبر 28 میں تو یہی مضمون ہے، اتبعوا ما اسخط اللہ۔ منافق جو ہے جن باتوں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے، اور اللہ کی رضامندی کے کاموں کو ناگوار سمجھتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال و جان کو کھپانا اللہ کو پسند ہے۔ مال و جان کا سودا کیا ہوا ہے مومن نے، اب جب مطالبہ آتا ہے یا جب وقت آتا ہے تو وہ مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپانا پسند کرتا ہے، لیکن منافق مال کو اللہ کی راہ میں دینا یہ تاوان سمجھتا ہے، اور جان کو بھی نہیں، یعنی اپنی وقت، اپنا قوتیں، جسمانی قوتیں، اپنا وقت اور مال، یہ اللہ کے لیے کھپانے کے لیے منافق تیار نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا، مجبوراً تو الگ بات ہے۔
یہ پوری 28 نمبر آیت جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، ہمارے بارے میں۔ آپ دیکھ لیں، مجھے نہ بتائیں، مجھے کچھ نہ کہیں، اپنے تنہائی میں کبھی سوچیں۔ یہ آیت نمبر 28، کیا آپ اللہ کے جو یعنی ناراضگی والے کام ہیں اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ کی رضامندی کے جو کام ہے اس کو آپ ناگوار سمجھتے ہیں؟ وہ گھر کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، میاں جی کو بیوی پسند نہیں ہے، گھر آتے اس کا موڈ بگڑ جاتا ہے، پسند کی شادی ہوئی نہیں اور ماں نے جو ہے وہ اپنی رشتہ داروں میں شادی کر دی، اور اس کو تو یونیورسٹی میں لڑکی پسند تھی، تو بس آتے ہی اس کا موڈ بگڑ جاتا ہے گھر پہ۔ یہ کیا رویہ ہے؟ ہم نے زندگی کو عیش و آرام کا ذریعہ سمجھ لیا ہے کہ بس مزہ آئے گا اور وہ حسینہ ہوگی اور یہ ہوگی۔ یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں، دیکھیں میاں بیوی آپس میں اکثر جو ہے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ نے تو اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ شوہر کی اپنی بیوی کے یعنی شوہر کا حق بیوی پہ ہے اور بیوی کا حق شوہر پہ ہے، لیکن دونوں حقوق ایک دوسرے کے نہیں پورے کرتے، اور لڑائیاں جھگڑے اور اپنی زندگی آپ لوگوں نے عذاب بنا دی ہے۔ ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ بس آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں تو بس آپ ٹینشن میں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے شوہر آپ کی بات نہ مانے کوئی، تو آپ کیا بیگم ناراض ہو جائے گی، یا غصہ اس کی ناک پہ رکھا ہوا ہے، یا شوہر ناراض ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، اصل تو قرآن اور اللہ کا پیغمبر ہمیں اخلاق سکھاتے ہیں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں، لیکن ہمیں یہ سبق یاد نہیں ہوتا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم ذلک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم۔ جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹھ دے کر پھر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو مزین کر دکھایا اور انہیں طول عمر کا وعدہ دیا۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے اور خدا ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم